نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لو سطینت پہ لاکھوں سلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا انتہائی محترم و مکرم حاضرین و ناظرین اے اربعی کیو ٹی وی پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری اللہ جل مجدہ کا بے پایا کرم فضل و احسان ہے کہ آج ہم دربار غوثیہ پر شاہ جیلانی روڈ داتا کے نگر لاہور میں حاضر ہیں الحمدللہ شہزادہ غوث الورا فخر السادات سید السادات شیخ المشائخ نقیب الاشراف حضور شہزادہ غوث الورا حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مبارک کی تقریب سعید کے اندر حاضر ہیں شہزادگان غوث الورا جلوہ فرما ہے سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ حضور قطبۃ الاولیاء حضور پیر سیدنا السید محمود محی الدین القادری الگیلانی البغدادی دامت برکات القدسیہ جلوہ فرما ہے اور حضور قطبۃ الاولیاء کے نور نظر لخت جگر آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا حضور قبلہ پیر السید احمد نور الدین الگیلانی القادری البغدادی دامت برکات القدسیہ جلوہ فرما ہے حاضرین مکرم ہماری خوشبختی ہے کہ سادات کے قدموں میں حاضر ہیں کریم آقا علیہ السلام کی حدیث اس کا مفہوم ہے میری اہل بیت سے ایک دن محبت کرنا ایک سال کی عبادت بے ریا سے بھی زیادہ افضل ہے قرآن حکیم کے اندر رب کائنات نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرمایا اے حبیب آپ اعلان فرما دیں اپنے لب یوحا سے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا صرف یہ ہے کہ میری اہل بیت سے میرے گھر والوں سے میرے قرابت والوں سے محبت کرو تو محبت اہل بیت رسول جو ہے وہ عین ایمان ہے اصل ایمان ہے روح ایمان ہے جس کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں اس کی شمع ایمان جو ہے وہ روشن نہیں ہے وہ گل ہے آئیے پروگرام کا آغاز آیات ربانی سے کرتے ہیں نغمہ لاہوتی سے کرتے ہیں صحیفہ انقلاب پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن زینت القرآ فخر القرآ جناب محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریف لائیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فلما جاءنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ
كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں۔ ناظرین کرام، آیات ربانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن جناب محترم قاری محمد رفیق نقشبندی قبلہ پیر صاحب، خصوصی طور پر الحمدللہ شہزادہ غوث الورا جن کی صدارت میں ہم حاضر ہیں، قدموں میں بیٹھے ہیں، شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ قدرت الاولیاء سیدی و مرشدی حضور قبلہ پیر السید محمود محی الدین القادری الگیلانی البغدادی دامت برکات القدسیہ، خصوصی طور پر سورہ ہود کا یہ جو رکوع ہے، چھٹا رکوع جس میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کا ذکر ہے جس کو رب کائنات نے اپنی نشانی قرار دیا۔ خاص طور پہ پیر صاحب حکم فرمایا کرتے ہیں اور اس رکوع کو سماعت فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ کی عطا دیکھیں کہ رب کائنات جب چاہے وہ مالک ہے۔ خالق کائنات نے جب قوم سمود کی جانب اپنے پیغمبر کو بھیجا تو قوم نے ڈیمانڈ کی کہ اس پہاڑ سے ایک گابن اونٹنی نکلے اور حاملہ بھی ہو، تو رب کائنات نے اپنے پیغمبر سے حکم دیا کہ اشارہ کرنا تمہارا کام ہے اور اپنی نشانی نکالنا ہمارا کام ہے۔ جب وہ اونٹنی نکلی اور جناب وہ پیدا نہیں ہوئی بلکہ پورے جسم کے ساتھ، قوی ہیکل جسم کے ساتھ آئی، اور جناب اسی دن رب کائنات نے اسے یہ برکت عطا فرمائی کہ جناب ایک دن وہ جو کنواں تھا اس جگہ پہ، وہ ایک دن وہ پانی پیتی اور ایک دن پوری قوم جو ہے وہ اس کنواں کا پانی پیتے تھے، اور جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی ساری قوم اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ لیکن قربان جائیں رب کائنات نے حکم دیا کہ یہ میری نشانی ہے، اگر اس کو بری نظر سے دیکھا، اس کے ساتھ زیادتی کی، تو رب کائنات نے پہلے ہی وعید فرما دی کہ میں اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ لیکن قوم نہ مانی، بعد میں نشانی کو جناب معذاللہ قتل کر دیا، کونچے کاٹ ڈالی، تو رب کائنات نے 3 دن کے اندر عذاب نازل کیا۔ اللہ کی نشانی کی بے ادبی کی تو پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، یہ اونٹنی ایک اللہ کی نشانی ہے اور ایک نشانی وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی نشانی ہے، وہ آل رسول ہے۔ میرے آقا نے جن آل سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، اگر اللہ کی نشانی کی بے ادبی کی جائے تو بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اگر مصطفیٰ کے گود میں کھیلنے والی نسل کی بے ادبی کی جائے تو بندہ پھر بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ رکوع قبلہ پیر صاحب بڑی محبت سے سماعت فرماتے ہیں۔ آئیے ہدایہ نعت کا آغاز ہوا چاہتا ہے، میں سب سے پہلے ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ قصیدہ بردہ شریف سے جناب محترم محمد آصف چشتی صاحب تشریف لائیں۔ اور یہاں سرکار نے حکم فرمایا ہے کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی نشانی کی بے ادبی کی، اور جو اللہ کی نشانی کی بے ادبی کرتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جو بدبخت انسان اہل بیت اطہار کو معاذاللہ بری بات کہتا ہے اور اہل بیت اطہار کے بارے میں غلط جملہ کہتا ہے، یقین جانے اس کا ایمان نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر بھی تباہ ہے، آخرت میں بھی تباہ ہے۔ اور خاص طور پہ پنجتن پاک کی بارگاہ میں جو بے ادبی کرے، پنجتن پاک کی دیکھیں یہ پنجتن پاک کا مقام کتنا ہے۔ ادھر اذان ہوتی ہے تو جناب اماں عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کون عائشہ؟ میں نہیں پہچانتا۔ کہا ابو بکر کی بیٹی، کہا میں نہیں پہچانتا۔ یہ مقام ہے، لیکن اہل بیت کا مقام کیا
ہے کہ امام حسین جناب سجدے میں میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا نماز کو لمبا کر دیتے ہیں۔ مولا علی جناب یہودی راستہ روک لیتا ہے تو میرے آقا رکوع کو لمبا کر لیتے ہیں تاکہ میرا علی نماز میں شامل ہو جائے۔ تو جو انسان، جو بدبخت کلمہ پڑھنے والا پینتن پاک کو معاذ اللہ گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، وہ اس کی نسلیں بھی تباہ ہیں اور اس کی آخرت بھی تباہ ہے، ایمان اسی کا سلامت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اہل بیت کی کشتی میں آ گیا وہ پناہ میں آ گیا، اور جو اہل بیت کی کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں نجا، وہ نجات پا گیا جو کشتی میں آ گیا، اور جو کشتی میں نہیں آیا، جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، فرمایا غرق کا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے قدوۃ الاولیاء کی بارگاہ سے کہ ہمارا سارا کچھ پنجتن پاک ہے، ہم پنجتن پاک کے غلام ہیں، ہماری جانیں بھی پنجتن پاک کے نام پہ قربان ہیں۔ ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں انتہائی محترم و مکرم محترم محمد آصف چشتی صاحب تشریف لائیں اور ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اور مولا علی کی بارگاہ میں ایک شعر ہے کہ محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے، زمانہ لاکھ قطر آئے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ اور نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد، پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، یوں بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ذلك وعد غير
حضور پیر صاحب قبلہ نے دوبارہ ان آیات کے پڑھنے کا حکم عطا فرمایا. فرمایا وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ. فرمایا اے میری قوم یہ ناکہ یہ اونٹنی لکم تمہارے لیے آیا اللہ کی نشانی ہے. فرمایا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ. فرمایا زمین میں یہ جہاں چاہے یہ کھائے. فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ. اگر کسی نے اس کو بری نظر سے دیکھا اس کی گستاخی کی تو رب کائنات نے وعید کیا سنائی. فرمایا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فرمایا پھر اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا اور بہت جلد پکڑ لے گا. اور پھر جب قوم نے بے ادبی کی پونچھیں کاٹ ڈالی تو پھر قرآن نے وہ جو وعید تھی اس کا ذکر کیا. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. 3 دن کی مہلت ملی 3 دن کی. اور 3 دن کے اندر مفسرین نے بیان کیا کہ جناب پہلے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے, دوسرے دن ان کے چہرے لال پڑ گئے, تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے. فرمایا پھر کیا ہوا. فرمایا ایک کڑک نے انہیں آ لیا. اور کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی انسان نہ بچا, صرف وہ بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے. تو بتانا مقصود یہ ہے اللہ کی نشانیوں کی جو بے ادبی کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور دیکھیں وہ تو جو نشانی ہے اشرف المخلوقات تو حضرت انسان ہے, اور سارے انسانوں میں سب سے افضل ہمارے آقا مولا ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور سب سے افضل اس کائنات میں جو آل ہے, جو اطہار ہے, جو اہل بیت اطہار ہیں, جو میرے آقا کی نشانیاں ہیں وہ پنجتن پاک ہیں. جو پنجتن پاک کی بے ادبی کرتا ہے چاہے لمبے لمبے قد ہو, جبے کبے ہو, اور کبھی سجدہ کی گستاخی ہوتی ہے, کبھی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہوتی ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے جو پنجتن پاک کی گستاخی کرتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہے, اس کی آخرت بھی تباہ ہے. کامیاب وہی ہے جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے. ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کر رہے ہیں جناب محترم محمد اعظم چشتی اور ان کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حبیب اللہ
نمی نیچے منزل بود شب جائے کہ من بودم نمی نیچے منزل بود شب جائے کہ من بودم نمی نیچے منزل بود شب جائے کہ من بودم نمی نیچے منزل بود شب جائے حسن کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے پھر دیدار عالم کیا ہوگا سراپ دل بود شوشے کے من بودم سراپ دل بود شوشے کے من بودم سراپ دل بود شوشے کے من بودم اس صورت نو میں جانا جان کے جان جہان اس صورت نو میں جانا سب بڑھیا سراپ دل بود شب جائے کہ من بودم سراپ دل بود شب جائے کہ من بودم جبیرو شاز ان کا مہجبی چہرہ جبیرو شاز ان کا مہجبی چہرہ جبیرو شاز نشیچ سراپ دل بود شب جائے کہ من بودم سراپ دل بود شب جائے من بودم سراپ دل بود شب جائے من بودم خدا کے آخری شہر ہے احمد خدا کے آخری
مزین علی چہرہ سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من کو سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من بودو مکھ چند بجر شاشانی مت چمک دلات نورانی مکھ چند بجر شاشانی مت چمک دلات نورانی کالی ظلم سے اکمیے مغمور عقید نمد بریاد سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من بودو سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من بودو سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من بودو کسی سے حصے آیا ید اللہ فوق لہم ایدی کسی کے حصے نہ آیا ید اللہ فوق لہم ایدی خدا کے چہرے چہری ہے پردہ فرشی چہرہ سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من بودو سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من بودو سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من بودو سراپا سراپتے دے دل شب جد کے من بودو رنا تو جہاں سب بدولت ہے حبیب رب رائیاں تو جہاں سب بدولت ہے حبیب رب جو روشن بشک نور جبی چہرہ سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من بودو سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من بودو سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من بودو رخ سر کے آگے سرے ہم خود بھی یوسف رخ سر کے آگے سرے ہم خود بھی یوسف پکار ہنسی سارے یہی ہے آفری سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من بودو سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من بودو سراپا سراپتے دے دل شب جد کے من بودو سراپا سراپتے دے دل شب جد شب کے من بودو خدا خود میر مجلس اندر کا خسرو خدا خود میر مجلس اندر کا خسرو خدا خود میر مجلس اندر کا خسرو محمد شم بود شب جد کے من بودم نمی دانم جے منزل بود شب جد کے من بودم نمی دانم جے منزل بود شب جد کے من بودم خدا خود میر مجلس اندر کا خسرو خدا خود میر مجلس اندر کا خسرو خدا خود میر مجلس اندر کا خسرو محمد شم محمد محمد شم محمد شم محمد جان محمد جان محمد جان شب جد کے من بودو محمد شم محمد شم محمد شم شب جائے بودو محمد شم بود شب کے من بودو محمد شم محمد جان محمد جان محمد جانے محمد جان مت جانے محمد جان مت جانے محمد جان مت جانے محمد
شب جائے محمد شمع محفل بول شب جائے نمی نمی چمن سے بول شب جائے شب جائے شب جائے علی امام منست و منم غلام علی علی امام منست منم غلام علی ہزار علی علی لا سیف من کنت مولا من کنت مولا
مختار نبی مختار خدا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا سلطان دو عالم قطب اولا راز جلال جلال سما
عالم حیو حیو یا ہم عالم حیو حیو یا ہم عالم حیو حیو یا ہم عالم حیو حیو یا بر حسن و جمالت گشت فگشت ہم عالم حیو حیو یا بر حسن و جمالت گشت فگشت سے معظم نور مختار نبی مقدار خدا مختار نبی مقدار خدا بس بچا گویا چاہے ہمدا ہمدا در بس بچا گویا چاہے ہمدا محبوب خدا میں قلوب جہاں محبوب خدا میں قلوب جہاں میں جہاں میں خدا میں خدا میں جہاں میں جہاں حقیقت خبر تو آیا اسرار اسرار خبر تو آیا ازروز ازل تاروز جزا جزا سے معظم نور ہدار خدار نبی مقدار خدا مختار نبی مقدار خدا موئی کے فدائے تو شد کے فدائے تو شد کے فدائے تو شد ہر روزہ کرام تو شد ہر روزہ کرام تو شد شد خواجہ ازا کے غلام تو شد شد خواجہ ازا کے غلام تو شد شد طلب تسلیم و رضا یا رضا سے معظم نور ہدا مختار نبی مقدار خدا مختار نبی مقدار خدا